اعظم صاحب ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک انتہائی سستا ملک ہے۔ ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اڑوس پڑوس کے ممالک سے مقابلہ اور موازنہ کیجئے۔ ہم نے بہت کچھ کیا، ہم نے آپ کو کووڈ سے نکال دیا، آپ کی اکانومی نہیں ڈوبنے دی، آپ کو جناب جابز آپ کی برقرار رہیں، حکومت نے اتنا کچھ کیا۔ عوام کتنے خود غرض اور بے وقوف اور جاہل ہیں کہ وہ کہتے ہیں حکومت ہماری نکمی اور نااہل ہے۔ یہ وہ شکوہ فرما رہے تھے۔ پھر ہمیں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ افغانستان میں جو سڑکیں صاف یعنی سنو فال کے ٹائم پہ جو طالبان نے سڑکیں صاف کرنے کا جو اعلیٰ نظام رکھا ہے، وہ ہمیں اپنے چہیتے چینلز کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ دیکھیے افغانستان میں کتنا اعلیٰ کام ہوتا ہے۔ تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب سے کچھ گزارش کرنی۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ اڑوس پڑوس کے ممالک سے نہ کیجیے، کیونکہ ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دو پڑوس میں ملک ہیں۔ ہاں، افغانستان سے بھی ہم کئی طرح کی چیزوں پر موازنہ کر لیں، کیونکہ وہ ہمارے طالبان بھائی ہیں نا۔ ہم ان کو پچھلے 40 سال 50 سال اتنے عرصے سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک بہت لازم و ملزوم ہے۔ تو جناب انڈیا اور بنگلہ دیش کو دیکھ لیجیے۔ ایران تو بہت امیر ہے، اس نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی، اس کے باوجود بھی اس کی اکانومی بہت بہتر رہی اور اب بھی بہتر ہے، جبکہ دنیا نے اس کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی۔ تو ہمارے پڑوس میں چائنا تو ویسے ہی جو ہے نا وہ ایک سپر پاور ہو گیا، تو اس لیے اس کے ساتھ بھی ہمارا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے چلے جی انڈیا اور بنگلہ دیش رہ گئی، کیونکہ بنگلہ دیش ہمارا ہمسایہ نہیں ہے، لیکن وہ پرانا ہمارا ساتھی تھا، یعنی ہم ایک ہی تھے۔ تو 1971 میں وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ تو جناب ان کی آمدنی اور ہماری آمدنی میں کتنا فرق ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نہیں بتائیں گے۔ صرف یہ بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے نا جی وہ بہت سستا ہے۔ اب انڈیا جو ہے ہمارے ساتھ آزاد ہوا، تو جناب اس کا جی ڈی پی یعنی اس کی ٹوٹل جو پروڈکشن ہے، سال پورے میں وہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں، کتنا پروڈیوس کرتے ہیں، تو ساؤتھ انڈیا ہم سے بڑا ہے اور ہم اس سے چھوٹے ہیں، تو ہم ایسے تو اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ سائز کا ڈفرینس ہے۔ تو ہم اس کو کمپیئر کرنے کے لیے ہمیں بہت لمبا چوڑا حساب کرنا پڑے گا۔ تو ہم جو ہے نا وہ ایک ایزی چیز پر چلے جاتے ہیں کہ یہ فی کس آمدنی، کہ انڈیا میں لوگوں کی فی کس آمدنی کیا ہے۔ تو 2021 ختم ہو گیا، تو انڈیا میں لوگوں کی فی کس جو آمدنی 2021 کے لیے نکلی، وہ نکلی 1750 US ڈالر، روپیز نہیں۔ تو وہ پاکستان کی کیا ہے؟ نہیں بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم انڈیا کی دیکھتے ہیں کہ آنے والے سال میں، یعنی یہ جو اب ایئر 2022 ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی فی کس آمدنی کتنی ہو جائے گی، تو وہ 1850 ڈالر یا اس کو کراس کر جائے گی۔ تو بنگلہ دیش جو ہم سے 1971 میں، ہم عقل کل تھے نا، ہم بہت زیادہ عقل مند تھے، وہ تو جاہل تھے، کیونکہ بنگلہ دیش میں ہمیشہ ہم کہتے تھے یہاں پر تو سیلاب بہت آتے ہیں، اوپر سے یہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا یہ اسکلڈ بھی نہیں ہیں، ان کی تعلیم بھی نہیں ہے اور ان کو سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ تو پھر ان کی فی کس آمدنی، جی ڈی پی اس کا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ سائز کا پھر ہمیں ملک کا ہوگا جی اتنے لوگ ہیں تو اتنے لوگ ہیں، ہم اس کا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں فی کس آمدنی، یعنی ایک شخص کی کتنی آمدن ہے ایک سال کی۔ تو آپ کو اندازہ ہے، ہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو انڈیا سے تو کم ہی ہوگی۔ جی جناب ایسا نہیں ہے، وہ کب کا انڈیا کو کراس کر چکا ہے۔ اس کی 2021 جو ابھی ختم ہوا ہے، اس میں اس کی فی کس آمدنی جو تھی وہ تھی 2138 US ڈالر، یعنی 2138 مینس 2138 US ڈالر فی کس آمدنی تھی بنگلہ دیش کی۔ تو انڈیا سے تو وہ آگے ہو گیا۔ اب انڈیا کی 1850 US ڈالر آنی ہے اس سال 2022 میں، تو بنگلہ دیش کی کتنی ہو جانی ہے؟ اس کی کوئی 2300 ڈالر کراس کر چاہیے۔ تو یعنی وہ 500 ڈالر فی کس کے حساب سے انڈیا سے تو آگے ہو گئے، اس کی بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی آمدنی ہے۔ پاکستان کی کتنی ہے؟ بنگلہ دیش کی 2200، ہماری 1100، یعنی ہماری آدھی۔ یہاں پر عقل کل حکومت کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور پھر عوام بھی جو ہے نا وہ نعرے بھی لگاتے ہیں لوگوں کے فیور میں۔
تو لگائیے نعرے. بنگلہ دیش سے یہاں کی فی کس آمدنی آدھی ہے، تو وزیر اعظم سے کہتے ہیں اڑوس پڑوس سے مقابلہ کر لیں، ہم سستا ملک ہیں. کدھر سے سستا ہے؟ ان کی قوت خرید ہم سے ڈبل، ہماری ان سے آدھی. تو پھر سستا کون ہوا؟ سستا وہ ہوا یا سستا یہ ہوا؟ لیکن یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے منہ پر آن پڑے گی اگر ہم کمپیئر کریں گے. تو ہماری جو ہے وہ ٹو بی پریسائز 2021 میں 1100 کتنی تھی؟ ہماری تھی 1194، یعنی 1200 سے کم. یہ 7% کم ہوگی. پچھلے سال ہماری جو تھی وہ تھی 1285، یعنی $1285 تھی لاسٹ ایئر. لاسٹ ایئر مینس جو 19-20 تھا اس میں ہماری یہ تھی. تو 20-21 میں ہم 7% کم ہو کے تو ہم جو ہے وہ $1194 پر آ گئے. اور جو 1200 ہماری 85 تھی، یعنی 19-20 میں، وہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 13% وہ کم تھی. تو یعنی عمران خان صاحب کے آتے ہی ہماری جو فی کس آمدنی ہے وہ گرنا شروع ہوئی ہے. گرتے گرتے اب 1185 پر ہے، اور اس سال ہماری جو ہے وہ توقع یہ ہے کہ یہ کوئی 1100 یا 1000 سم تھنگ پر جو ہے نا وہ ہوگی، کیونکہ مزید گرنا ہے. اس نے گرنا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ باہر سے چیزیں منگوا کے یہاں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ شاپنگ مال بنا لو. یہاں پہ شاپنگ مالز بہت بنتی ہے نا، ہر جگہ دیکھیں تو پلازے کھڑے ہو رہے ہیں. کوئی بندہ مینوفیکچرنگ میں نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں یہ کلچر ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش کی کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر مینوفیکچرنگ ہے، پاکستان میں نہیں. انڈیا میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر بھی مینوفیکچرنگ ہے، پاکستان میں نہیں. تو پاکستان کی مزید گر جانی ہے. تو پھر کون سا ملک سستا ہو؟ تو وزیر اعظم صاحب سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا جاپان اور جرمنی پڑوسی ہیں، حالانکہ وہ پڑوسی تو نہیں ہے نا. تو وزیر اعظم صاحب کو غلط معلومات دی گئی. تو یہاں پر بھی جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کو صحیح معلومات نہیں دی جاتی. وزیر اعظم ہونے کے لیے آپ کے پاس صحیح معلومات پہنچنی چاہیے، اور اگر صحیح نہیں پہنچ رہی ہیں تو آپ کو اس وزارت عظمیٰ کی منصب سے ہٹ جانا چاہیے. لیکن وہ آپ نہیں ہٹیں گے، کیونکہ مری میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں کوئی 2 درجن کے قریب افراد اپنی جان سے گئے. تو الزام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی الزام وہ جی ایسا ہو گیا 1 لاکھ گاڑیاں چلی گئیں. جناب 1 لاکھ گاڑی جو ہے نا اس کا حساب لگا لیں کہ ایک گاڑی ٹول پلازا سے 1 منٹ میں ایک گاڑی کلیئر ہوتی ہے. تو 1 لاکھ گاڑیاں کلیئر ہونے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ تو چلیں کوئی 15-20 ہزار گاڑیاں پہلے مری میں ہوں گی، چلیں 30,000 ہوں گی، تو اوپر سے کتنی گاڑیاں وہاں جا سکتی ہیں؟ پھر ذرا وہ ٹوٹل سڑک ناپ لیجیے، اور ایک گاڑی کی لمبائی ہوتی ہے 20 سے 22 فٹ. تو 2 فٹ کا گیپ آگے 2 فٹ کا پیچھے. تو پھر پوری سڑک ناپ لیجیے اور سوچ لیجیے اس میں کتنی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں. یعنی راولپنڈی اسلام آباد سے لے کر مری کے تمام سڑکیں ناپ لیں جناب. کیا ہے؟ جیگا گلی، جیگا گلی سے سنی بینک، جیگا گلی سے بوربن، جیگا گلی سے واپس سنی بینکس یا گلڈنا سے جو ہے وہ آپ کے باڑیاں اور وہاں اس کو کیا بولتے ہیں نتھیا گلی تک. یہ ساری آپ روڈز بنا لیں جتنی آپ کی بنتی ہیں، تو آپ گاڑیاں ساری کھڑی کر لیں. آپ کی گاڑیاں نہیں کھڑی ہو سکیں گی. چلیں نئی جو اسلام آباد کی ایکسپریس وے ہے اسلام آباد سے مری، اس کو بھی ساری کو شامل کر لیں، ساری گاڑیاں کھڑی کر لیں. آپ کی اتنی گاڑیاں وہاں کھڑی نہیں ہو سکتی. تو جناب آپ کی جو معلومات ہیں اور جو آپ کے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کھاتے. ہاں ایک چیز جو ہے وہ آپ کے چہیتے میڈیا نے ہمیں دکھائی، جو آپ کے چہیتے ہیں انہوں نے افغانستان میں طالبان کو سڑکیں کلیئر کرتے ہوئے، یعنی سنو فال سے انہوں نے کیسے سڑکیں کلیئر کی وہ ہمیں دکھایا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا جمہوریت سے توبہ کر لیں، طالبانی نظام کے نیچے آ جائیں. تو یہ جو آپ صدارتی نظام کے لیے وہ آپ کے جنرل طارق صاحب بھی جو ہے نا، اور پھر یہ کئی آپ کے اینکر ٹی وی پر بیٹھ کے لمبے لمبے واز کرتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کے اندر یہ نظام لیں. تو یہ آپ اس کی تیاری جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. یہاں مری میں سڑکیں صاف کرنے کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا وہ ڈپارٹمنٹ کی نظر ہی نہیں آیا. اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ صبح دوپہر شام ہر وقت سڑک کلیئر ہو، تاکہ کسی کو کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو سڑک بند نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پر تو آپ کی سڑکیں ہی بند تھیں. تو پھر کس سے گزارش کریں؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی مثال کسی دوسرے سے نہ دیں، کیونکہ ہم کمپیئر کریں گے تو ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی. تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر بہت ہی بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے. اللہ ہمیں ایسی فضولیات سے بچائے، اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار.
ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.